مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، پیدائش 1207 عیسوی، وفات 1273۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا رومی 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ اس خاندان میں بہت سی نامور شخصیات نے جنم لیا۔ کونیا میں مدفون ہیں۔ ان کے مزار پر محفل سماع ایک منفرد رنگ میں منعقد ہوتی ہے۔ جلال الدین رومی 30 ستمبر 1207 کو پیدا ہوئے۔ رومی اپنے بچپن میں بھی کوئی غیر معروف شخص نہیں تھا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو کئی نسلوں سے صوبہ خراسان کے شہر بلخ میں مقیم تھا۔ اس خاندان نے بڑی تعداد میں فقہا اور فضلاء پیدا کیے۔ رومی کے والد امام غزالی سے بہت متاثر تھے اور برسرعام فلسفیوں اور اقلیت پسندوں کے خلاف جوشیلی تقریریں کیا کرتے تھے اور اسلام کے احکام کا نئے سرے سے مطالعہ کرنے پر زور دیتے۔ رومی کو 5 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ایک بچے کی حیثیت میں ہی سمرقند کے غریب عوام کے ہولناک قتل عام کا تماشا بھی دیکھا، جو خوارزم کے بادشاہ کے حکم پر کیا گیا۔ پھر بچپن میں ہی گھر واپس لوٹا، لیکن 13-14 برس کی عمر میں دوبارہ گھر چھوڑنا پڑا۔ اس مرتبہ اپنے ضعیف والد کے ساتھ طویل اور ناگوار سفروں کا معاملہ درپیش تھا۔ نشاپور میں رومی کی ملاقات فارسی شاعر عطار سے ہوئی، جو اس پر بہت مہربان ہوا اور اپنی تصنیف کی ایک جلد بطور ہدیہ دی۔ 18 برس کی عمر میں رومی کی شادی خواجہ لالائی سمرقندی کی بیٹی گوہر خاتون سے کر دی گئی، جسے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ ہی حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے اور بقیہ زندگی وہیں گزاری۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیعیات، سیاسیات اور فلسفہ اخلاق کے علاوہ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا۔ حلب اور دیگر شہروں کی درسگاہوں میں اکتساب علم کے بعد وہ 34 برس میں اہل فکر کے مسلمہ رہنما بن گئے۔ رومی کا عرصہ حیات تقریباً ساری 13ویں صدی پر محیط تھا۔ اس دور میں اسلام ایک خستہ و شکستہ تعمیر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ منگولوں کے حملے سے ایشیا اور یورپ کو شدید دھچکا لگا۔ یہی عہد اسلام اور مسیحیت میں تصوف کا عظیم عہد ثابت ہوا۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں اسلام بری طرح محصور ہو چکا تھا
मशरिक में मंगोलों के घुड़सवार तीर अंदाज और मगरब में जरा बख्तर से आरास्ता सलेबी जांबाज इस गहराव से मालूम होता था कि अब इस्लाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हुक्मरान ईसाइयत से आंख मचोली खेलते रहे, लेकिन 7वें हुक्मरान ने इस्लाम को सरकारी मजहब के तौर पर कबूल कर लिया। रूमी का आबाई शहर कोनिया ही वो नुक्ता मास्का है जहां रूमी की जिंदगी के अहम वाकयात ज़हूर पजीर हुए। इस शहर ने इसे तब अपने दामन में पनाह दी जब एक अफरा तफरी के शिकार मुल्क में पनाह हासिल करना आसान न था। वहां रूमी को अपने वालिद के लायक वारिस की हैसियत से बाकायदा रस्म के मुताबिक मसनद नशीं किया गया। इसने वाज का सिलसिला शुरू किया और इस्लाम के मुरीदों के हलके में आ बैठा, हत्ता के रूमी पर वजदान का मरहला आन पहुंचा और इसने रस्मी तहजीब व मतानत का लबादा उतार फेंका। वो शहर की गलियों में गाता, नाचता फिरता और ज़ाहरी अदाब की मुतलक परवाह न की। इसे इस्लाम का बहुत बड़ा तर्जुमान समझने वालों को बेहद ताज्जुब और मायूसी हुई। यही रूमी की मुलाकात हजरत मौलाना शम्स रहमतुल्लाह अलैह तब्रेज़ से हुई और यही मफारकत भी। कोनिया मशर की सल्तनत का दारुल खिलाफा था और अकोनियम के नाम से मशहूर था। इस शहर का हर बाशिंदा आज तक यही ख्याल करता है कि वो फरिश्तों के शहर में रहता है, जिसकी वजह एक कदीम रवायत है। हजरत मौलाना शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ रूमी की मुलाकात ने इसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। हजरत मौलाना शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह हसन रहमतुल्लाह बिन सबा के फिरका बातनिया से ताल्लुक रखते थे। इनका दादा अनवरुद्दीन मोहम्मद हसन बिन सबा का एक रफीक था। दौलत शाह की रवायत है कि हजरत मौलाना शम्स रहमतुल्लाह अलैह तब्रेज़ किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो इसकी रूहानी राजदारी का शरीक बन सके और इस जज्बाती तजर्बे के अख्ज़ व कबूल की सलाहियत रखता हो, कोनिया आया। इसने एक मर्तबा रूमी को शागिर्दों की क़ियादत करते हुए सराय के पास से गुजरते देखा। हजरत मौलाना शम्स ने इसे रोका और पूछा कि इल्म का मकसद क्या है। रूमी ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना और इन तक रसाई पाना। हजरत मौलाना शम्स रहमतुल्लाह अलैह तब्रेज़ बोले कि ये तो हर कोई जानता है। रूमी ने पूछा कि फिर इल्म का क्या मकसद हो सकता है। इल्म वो शय है जो तुम्हें इसके सरचश्मे तक ले जाए। हजरत मौलाना शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहा जाता है कि रूमी इस कदर मुतासर हुआ कि फौरन हजरत मौलाना शम्स तब्रेज़ के हाथ पर बैत कर ली। इस मुलाकात ने रूमी में एक अनोखा सुकून और इज़्तिराब पैदा कर दिया। ये इसके लिए जहान ताज़ा की नमू थी। शऊर के इस अनोखे तजर्बे ने मुज़म्मर तवानाई को मजीद ताबदार किया। इन मुलाकातों का नतीजा इस कदर अहम था कि मख्फी न रहा। दीनियात का फाजल और रासिखुल अकीदा उस्ताद दर्स व तदरीस का सिलसिला तरक करके हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वालिहाना शदाई बन गया। रूमी के तुलबा और अकीदतमंद इससे मायूस होने लगे कि अब तक मौसीकी को नापसंदीदा करार देने वाला शख्स इसका गर्विदा हो चुका था। रूमी घंटों मौसीकी सुनता और वजद व सरूर की कैफियत में रक्सा हो जाता। रूमी के अकीदतमंदों के लिए हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह कतन पसंदीदा शख्स न था, लेकिन रूमी इसे अपने घर की रोशनी ख्याल करता। हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल कर दिया गया और कत्ल की साज़बाज़ करने वालों में रूमी का अपना बेटा भी शामिल था। लिहाजा रूमी ने बेटे की नमाज़ जनाजा तक में शिरकत न की। शम्स के दागे मुफारकत के बाद रूमी का इज़्तिराब नाकाबिले बर्दाश्त हो चला था। इसने खुद को समा और रक्स में ही महव कर लिया। मुआसर उलमा इसका बड़ा एहतराम और इसकी ऐसी बेखुदी पर इजहार अफसोस करते, लेकिन समा और रक्स से दिलबस्तगी रूमी के रूहानी दुखों का मुदावा नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बगोले की तुंदी मदहम पड़ने लगी। ज़हनी आवेज़श रफ्ता रफ्ता मसनवी के शेरी हुस्न जमाल में ढलने लगी। इन्हीं दिनों रूमी की मुलाकात एक चांदी कूटने वाले शख्स से हुई। बाजार में से गुजरते हुए रूमी को मौसीकी के सुरताल सुनाई दिए।
تو آواز کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن یہ موسیقی کی بجائے چاندی کوٹنے والے کی ہتھوڑی کی ضربیں تھیں۔ رومی مستانہ وار رقص کرنے لگا۔ ہتھوڑی کی ان ضربوں نے وجود کو بھی لطیف بنا دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب وہ خاک گلی بنا اور اسے سمت راہ نو کی کامرانیاں نصیب ہوئیں۔ دمشق میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے رومی کو اپنی ہی لافانی ذات سے وصال نصیب ہوا۔ رومی کی غزلوں کا اصل جذبہ عشق کیا ہے؟ عشق غیر فانی ذات کی دریافت کی عرفہ اور ناقابل تعرض لگن ہے۔ رومی مذہب عشق کے سوا کسی اور مذہب سے واقف نہیں۔ عشق ملک، مسلک اور رنگ کی حد بندیوں سے فائق ہوتا ہے۔ رومی محض ایران یا روم کا شاعر نہیں، بلکہ ایسا مغنی ہے جو ساری کائنات کے لیے نغمہ سرا ہے۔ اپنی غزلوں میں رومی زندگی کا نغمہ خواہ ہے۔ وہ سادہ تجربات کو بھی جوش اور ولولے کا لہجہ بخشتا اور انہیں شوق و واضح نقوش کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، جو مذہب اور فلسفے کے پیچیدہ اصول معقولی دائرے سے نکل کر عام لوگوں کی زندگی کا جز بن گئے۔ یہی تکنیک بعد ازاں اسے مثنوی کی تخلیق میں استعمال کرنا تھی۔ مثنوی کو پہل مخفی و ملکوتی حقائق کا بے مثال اظہار سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جامی نے اسے زبان پہلوی میں الہامی کتاب کہا، اور شاعر کے بارے میں لکھا وہ پیغمبر تو نہیں لیکن صاحب کتاب ہے۔ رومی نے اپنے غزلیات کے مجموعے کو دیوان شمس کا نام دیا اور مثنوی کو حسامی نامہ کہا۔ شمس دیوان کا ہیرو تھا اور حسام الدین مثنوی کا محرک۔ اس مدت میں 25,700 اشعار حسام الدین کو املا کروائے۔ دیباچے میں وہ بلا تکلف اقرار کرتا ہے کہ یہ عطیات میں سب سے اعلیٰ اور انعامات میں سب سے بیش قیمت ہے۔ یہ ہمارے احباب کے لیے ایک نور ہے اور اخلاف کے لیے ایک خزانہ۔ مثنوی کا آغاز تمثیلی انداز میں ایک نغمے سے ہوتا ہے جس میں استعارہ بتایا گیا ہے کہ نئے نیساں سے جدا ہو کر جدائی کی شکوہ سنج ہے۔ رومی کہتا ہے کہ تمام موجودات کا خالق اور خود حیات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ساری ہستی روحانی اقلیم میں موجود ہے۔ روح جسم سے مستور نہیں ہوتی، دونوں کا باہمی رابطہ بڑا گہرا ہے اور لافانی ذات میں سے ظہور پذیر ہونے والی شخصیت کو اس کی شناخت میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ شعور روح میں منطق نہیں بلکہ عشق جان ڈالتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے۔ خداوند تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت اپنے آپ کو مکان ابعاد میں شامل نہیں کیا۔ انسان وہ کائنات اصغر ہے جس نے اپنی ترکیب میں عالم اکبر یعنی کائنات کو مسحور کر رکھا ہے۔ رومی ذات کو وہ صفر عظیم سمجھتا ہے جس کے بغیر کوئی مساوات مکمل نہیں ہو سکتی۔ عقل و ادراک کی قوت روحانیت کی بلند منزلوں تک رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے پیر و رہنما اور رفیق کی مصاحبت ضروری ہے۔ رومی کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین رہنما ہیں۔ وہ اس نظریے کا علمبردار ہے کہ عرضی و ملکوتی زندگی میں کوئی تضاد و تصادم نہیں، دونوں ایک ہی وحدت کے اجزاء اور لازم و ملزوم ہیں۔ ہم اس دنیا سے منہ موڑ کر سکوت و استغراق میں دوسری زندگی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ زندگی انسان کا مہلک ترین تحفہ ہے۔ اس کے مہلک پن سے ڈر کر بھاگنا اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں کر سکتا۔ آزمائش و مصائب کا صحرا پار کرنے کے بعد ہی کہیں خودی کے مقام بلند تک رسائی ممکن ہے۔ ایک منزل ایسی بھی آتی ہے جب خودی کے عزم اور کائناتی خودی کے عزم کی ہم آہنگی ایسی مکمل ہو جاتی ہے کہ جبر و اختیار کی ساری بحث لایعنی ٹھہرتی ہے۔ اپنی ذات کے اعلیٰ اوصاف کو بروئے کار لانے کے لیے ان تمام قوتوں سے نبرد آزمائی ضروری ہے جو ہماری نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثلا لالچ، حرص، طمع، نفرت اور حیات لطیفی مثنوی کا بنیادی موضوع ہے جس کی کوئی اتھا نہیں۔ مولانا رومی 17 دسمبر 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مولانا کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی مولانا روم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فی ما فی بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔
ان کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم و ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو نے تمغہ بھی جاری کیا۔ بہت شکریہ۔